کالی عورت سے جماع کرنے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوری عورت سے جماع کرنے سے انسان کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ جماع کے دوران سانس پھولنے لگے تو سمجھ جائیے کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ دوران جماع بیوی کی کمر پر زبان پھرنے سے بیوی فوراً فارغ ہو جاتی ہے۔ دوران جماع سر میں خارش ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہاری بیٹی پیدا ہوگی۔ نہار منہ لوگ منہ میں رکھ کر جماع کرنے سے ٹائمنگ کافی بڑھ جاتی ہے۔ بیوی کے بالوں کو کھول کر جماع کرنے سے بیوی بہت دیر سے بوڑھی ہوتی ہے۔ بیوی کو چنے کھلا کر جماع کرنے سے بیوی جوان اور خوبصورت رہتی ہے۔ جماع کے دوران سانس پھول جاتا ہے تو لسوڑا کھا کر جماع کرو، افاقہ ہو جائے گا۔ جماع کے دوران ٹانگیں کانپتی ہیں تو بکری کا دودھ پیا کرو، طاقت آئے گی۔ جماع کے دوران نفس بیٹھ جاتا ہے تو گڑ میں کالا نمک ملا کر چاٹ لو، افاقہ ہوگا۔ بال جھڑنا شروع ہو گئے ہیں تو بالوں پر ادرک والا پانی ملا کر افاقہ ہوگا۔ کام کرتے وقت تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو تخم بلنگا کو دودھ کے ساتھ پی لو، افاقہ ہوگا۔ جماع کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پی لینے سے انسان کو لقوہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ جماع کے فوراً بعد 3 عدد کیلے کھانے چاہیے، طاقت برقرار رہتی ہے۔ جماع کے فوراً بعد سو جانے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک کمی ہو جاتی ہے۔ جماع کے فوراً بعد چلنے پھرنے سے انسان میں طاقت دوبارہ ابھر آتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل بکری کا دودھ پینے سے انسان کی ہڈیاں کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہیں۔ رات کے وقت الو کو گھور گھور کے دیکھنے سے انسان کی بینائی کبھی کمزور نہیں ہوتی ہے۔ جن کے گھر میں مرغیاں پالی جاتی ہیں اس گھر میں سانس کی بیماری نہیں آتی ہے۔ جن کے گھر میں بدخیں پالی جاتی ہیں ایسے گھر میں کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ جس کے گھر میں کالے رنگ کا اونٹ ہوتا ہے اس گھر میں کبھی جنات نہیں آتے ہیں۔ جس کے گھر میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ایسے گھر میں سانپ نہیں آتے ہیں۔ جس گھر میں بچے نہیں ہوتے ہیں ایسے گھر میں سانپ اور بچھو زیادہ ہوتے ہیں۔ جس کے گھر میں کبوتر پالے جاتے ہیں ایسے گھر میں رزق کی برکت کم کر دی جاتی ہے۔ آدمی کے لیے 4 چیزیں نہایت ہی ضروری اور لازم ہیں۔ اول، حصول معاش کے لیے نیک پیشہ اختیار کرنا۔ دوم، جو کچھ بہم پہنچنے اس کی حفاظت کرنا۔ سوم، عقل کی رہنمائی میں مناسب موقعوں پر خرچ کرنا۔ چہارم، بقدر توانائی خود کو خطرات اور مواقع ہولناک سے بچانا۔ اگر کسی کو تھوڑا کھانے کی عادت ہو تو وہ سختی کے دن آسانی سے گزر سکتا ہے، اور اگر فراغی کے دنوں میں تن پرور ہو تو تنگی میں سختی سے مرتا ہے۔ جو بلی مندر میں رہتی ہو وہ کبھی دیوتا سے ڈرا نہیں کرتی۔ تمہارا قرض خواہ تمہارا صحت چاہے گا اور تمہارا مقروض تمہاری موت۔ انسان کی پہچان اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے پتہ چلتی ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں۔ اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کر، غرور تکبر نہ کر، اپنے پہلو کو نرم رکھ اور اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کر جس نے تجھے عزت اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ 6 قسم کے بندے کے احسان کی وقت اور پرواہ نہیں کرتے۔ فارغ التصیر شاگرد اپنے استاد کی، اہل و عیال والی اولاد اپنی ماں سے، خواہشات نفسانی سے سیر بندہ عورت کی، اہل غرض ایسے بندے کی جس سے غرض حاصل ہو گئی ہو، طوفان سے بچا ہوا بندہ کشی کی، صحت کے بعد مریض طبیب کی۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جو برسوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور ہم قیمت ادا کر کے بھی وہ لمحات خرید کر نہیں لا سکتے۔ زندگی میں جب تک مشکلیں اور آزمائشیں نہ آئیں تب تک زندگی میں کوئی لچک پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسانیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے، اور اخلاق کی بنیاد رحم دلی، اور رحم دلی کی بنیاد تعلیم پر۔ تعلیم خودداری کا سبق پڑھاتی ہے اور خودداری بیداری کی حالت پیدا کرتی ہے۔ سب سے زیادہ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم اس کی توقع نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عقل مند آدمی دوسروں کی مشکلات سے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اسے مستقبل میں کون سے کاموں سے پرہیز کرنا ہے۔
کسی سے مشورہ لے لینا کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر اس مشورے پر غور کیے بغیر سوچے سمجھے عمل پیرا ہو جانا ایک بڑی اور مہلک غلطی ہے جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ گنہگار آدمی خواہ کتنا ہی زبردست اور طاقتور کیوں نہ ہو، گناہ کی پھٹکار اس کے دل کو ایسا بزدل بنا دیتی ہے کہ وہ ایماندار بے گناہ کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ سچ کو پھیلایا جا سکتا ہے مگر اسے توڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو ہمیشہ جھوٹ پر بالادستی حاصل ہوتی ہے، جس طرح تیل پانی کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ دنیا کی تمام تاریخ اصلاح و انقلاب میں جب کبھی کسی قوم کا عروج ہوا تو فرد واحد کے ذریعے ہوا۔ فرد واحد اپنے ضمیر کی آواز کا پابند ہوتا ہے، نتائج کا انتظار اس کو مضطرب کرتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی سے پیار ہے تو زندگی کو برباد کرنے سے پرہیز کرو اور اس کو کام میں لاؤ اور اللہ کی عبادت میں لاؤ، تمہیں زندگی کا اصل لطف ملے گا۔ جب عورت رو رہی ہو تو اس کو چپ کرانے سے بہتر ہے کہ تم اسے چپ کر کے دیکھتے رہو، کیونکہ روتے ہوئی عورت بہت حسین ہو جاتی ہے اور ایسا نظارہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ انسان کی اپنی خواہشات ایک بچھو کی مانند ہے جو ایک اندھا ہوتا ہے، جس کو ہموار زمین پر تھوڑی سی بھی ناہمواری محسوس ہوتی ہے وہ اس جگہ پر اپنا ڈنک مارتا جاتا ہے۔ خود غرضی دنیا کے تمام تر مصائب کی بنیاد ہے۔ محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے رو بعمل رہنا ایک بڑا سانحہ ہے۔ یہ عمل دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے پر اکساتا ہے اور سانحے کا باعث بنتا ہے۔ اگر ظالم خدا تعالیٰ کو یاد کرے تو وہ اسے لغت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسے مال سے حج کے مصارف کرے جس میں شبہ ہو اور اس میں کوئی اور حق مقدوم ہو تو بارگاہ کبریائی سے آواز آتی ہے کہ تمہارا فریضہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے مال کو حقداروں کے حوالے نہ کرو۔ رجت پسند ہر کہیں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ رجت پسندی کو ختم کرنے کے لیے اس پر کاری ضرب لگانا ضروری ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے فرش پر جھاڑو دی جائے۔ بیکار اور فضول لوگوں میں شیطان اپنا گھر فوراً بنا لیتا ہے اور اسے بندے کو مزید سستی میں ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی کام کا نہ رہے۔ جب تم کسی دوست کا حال دریافت کرو اور وہ کہے میں فلاں چیز کا محتاج ہوں اور تم اس سے تغافل کرو اور اس کی ضرورت پوری نہ کرو تو اس کا حال دریافت کرنا اس کے ساتھ تمسخر ہوگا۔ محبت ایک ایسا میٹھا شربت ہے جو تمہیں پوری زندگی مزہ دیتا ہے۔ انسان تو آزاد ہی پیدا ہوتا ہے، اب انسان پر منحصر ہے کہ وہ خود کو آزاد کرتا ہے یا کسی کا غلام بناتا ہے۔ جو انسان لوگوں سے صلح رکھتا ہے وہ ان کے شر سے سلامت اور محفوظ رہتا ہے اور ان سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ صلح اور موافقت نہیں رکھتا وہ اپنے مطلب کو نہیں پاتا۔ علم اگر دولت کمانے کے لیے حاصل کیا جائے تو علم کا نفع دل کے گھر میں جگہ نہیں پاتا۔ علم کا صحیح فائدہ وہی بندہ حاصل کر سکتا ہے جو علم کو آخرت کو سنوارنے کے غرض سے حاصل کرے۔ دوست کی ہار پر اداس ہونا اتنا مشکل نہیں جتنا اس کی جیت پر خوش ہونا ہے۔ خوشی کے موقع پر جب تک کوئی دعوت نہ دے نہ جاؤ اور غمی کے موقع پر بن بلائے چلے جایا کرو۔ میانہ روی اس کا نام ہے کہ آدمی سخاوت کرے مگر اس میں اسراف نہ ہو، اور مروت کے کام کرے مگر ان میں کچھ لاف و گزاف نہ ہو۔ نیکی کرے لیکن دکھاوے نہ کرے، کسی کی مدد کرے تو چھپ کر کرے۔ زیادہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی کبھار تاریخ بھی رقم کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کے پیچھے بیٹھ جاؤ گے وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ اے انسان، تعجب ہے تو اپنے خواہشات میں ہزاروں درہم خرچ کرتا ہے اور اللہ کی رضا میں ایک درہم بھی بخل کرتا ہے۔ اے نالائق، تجھے کل اللہ کے نزدیک اپنا درجہ معلوم ہو جائے گا۔ سچی خوشی کوئی پالتو پرندہ نہیں ہے جو ہر وقت ہمارے دل کے پنجرے میں بند رہے، بلکہ وہ عنقائے بلند پرواز ہے جس کے قابو میں
لانے کے لیے بہت کچھ نفس شکنی کی ضرورت ہے۔ جو بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیار کرتا ہے وہ اس کتے سے بڑھ کر نہیں ہے جو اپنے ٹکڑا ڈالنے والے کے سامنے دم ہلاتا ہے۔ انسان کا پیار اپنے دشمنوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ خوش خلقی ایک پھول کی مانند ہے جس کی خوشبو سے سب لوگ کھنچے چلے آتے ہیں۔ پھول کی خوشبو کی طرح خوش خلقی بھی جگہ جگہ پھیل جاتی ہے۔ مومن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم برتاؤ کرتے ہیں۔ ان میں مکمل طور پر رحم کا جذبہ موجود ہوتا ہے اور یہی لوگ دشمنوں کے مقابلہ میں سیسا پلائی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے بادشاہی سوار جو کسی کام کے لیے ٹھہرائے گئے ہوں، بس تمہیں یہ معلوم نہیں کہ کس وقت تمہیں کوچ کا حکم ملتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں کسی صورت بھی منہ نہیں موڑنا چاہیے ورنہ ضلالت کا گڑھا ہمارا مقدر ہوگا۔ ایک عاجزی، دوسرا دوسروں کی